الرحمن الرحيم العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح لذات ہی کا حکم کیا ہے؟ حکم صحیح لذات ہی کا وجوب العمل بہی ہے محدثین کے اجماع کے ساتھ اور ان کے اجماع کے ساتھ جو معتد بے ہیں اصولیین اور فقہاء سے. جی صحیح لذات ہی کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس پر محدثین کا اور معتد بے اصولیین اور فقہاء کا کہ جو صحیح لذات ہی اس پر لہذا فہوا حدیث صحیح لذات ہی دلیل ہے شرع کے دلائل سے. نہیں گنجائش مسلم کو ترک العمل بہی کی. لیکن وہ ساری تفصیل جڑی پڑھی ہے جتنا دلیل ہے شرع شریف کے دلائل سے نہیں گنجائش مسلمان کے لیے ترک عمل اس کے ساتھ. ترک عمل یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھے ہی حدیث صحیح کا حکم عمل کرنا واجب ہے حدیث صحیح پر. اگو تو بےجماع ہو گیا. حدیث صحیح شریعت کے حجج میں سے ایک حجت ہے جو دلائل شرعیہ ہیں جن سے شریعت ثابت ہوتی ہے ان میں سے یہ بھی ایک. لہذا مسلم کے لیے اس پر ترک عمل کی گنجائش نہیں ہے. مسلم کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ حدیث صحیح لذات ہی ہو سونے دی اس حدیث اتے عمل نہ کرے. او کتنیاں سنتاں نے جڑیاں فقہا بیان کیتیاں کتاباں پڑھیاں پئیاں نے جی. حکم اس کا اور حکم حدیث صحیح کا وجوب العمل بہی ہے محدثین کے اجماع کے ساتھ اور ان کے اجماع کے ساتھ جو معتد بے ہیں یعنی جن کا اعتبار ہے من دا بیان یعنی اصولیین اور فقہا. پس حدیث صحیح حجت ہے دلیل ہے شرع کے حجج سے شرع کے دلائل سے. نئی گنجائش مسلم کو ترک عمل بے حدیثی صحیح کی. جی تبلیغ ہو گئی میری طرف تبلیغ ہو گئی. جی کیوں بیٹا جی اے تبلیغ ہوگی میری طرف. چلو جی. اور ان لوگوں کے اجماع کے ساتھ جو معتد بے ہیں یعنی اصولیین اور فقہاء بس حدیث صحیح لذات ہی دلیل ہے شرع شریف کے دلائل سے نہیں گنجائش مسلم کو ترک عمل اس کے ساتھ. ترک عمل کی حدیث صحیح لذات ہی کے ساتھ. اگے جی المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح او ھذا حدیث غیر صحیح. جو کچھ سمجھا رہے نے سارا کچھ کوشش کرو. پھر اگلی کتاب آئے گی اصول فقہ وچ دوواں چ پڑھ چکے ہو تیناں چ پڑھ چکے ہو وہ بھی مہربانی فرماؤ انہوں بھی پھیرے دیو. یہ بھی سمجھو حاشیے دے بھی دس رہے ہیں بار بار کہ حناف کے نزدیک یہ قانون اس طرح ہے. اچھا جی مراد محدثین کے قول کے ساتھ جو محدث کہے ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث غیر صحیح
اس تو مراد کی ہے جی سنے ہی ایک وہ حاشیت لکھی ہے پھر وہ پڑھتے ہیں جی مراد ان کے قول کے ساتھ ھذا حدیث صحیح یا ھذا حدیث غیر صحیح شابہ مراد محدثین کے قول ھذا حدیث صحیح یا ھذا حدیث غیر صحیح کے ساتھ یہ بڑی مشکل گل ہے جو کوشش کرو تو سمجھ آئے گی جی ہوں پڑھن لگے ہو اچھا رات مطالعہ حل کر لی جی المراد بقولهم هذا حدیث صحیح ان شروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه بس یہ جو محدثین فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح اس کا مطلب ہوتا ہے جو پچھلی 5 شرطیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں بس جو یہ ان کے اس قول کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث جی پیچھے پڑھیے نا کل بھول گئی رات گئی بات گئی لا انه مقطوع بصحته في نفس الامر بس یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً نفس الامر میں یقیناً یہ حدیث صحیح ہے یہ گل نہیں اس جملے کا مطلب نہیں ہے گا کیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث نفس الامر میں مکتوب سے آتی کہ اس کی صحت کے ساتھ یقین ہے کیوں جواز الخطأ والنسیان علی الثقات اس لیے کہ خطا اور نسیان سیکا ہونے کے باوجود جائز ہے کہ کوئی نہیں جی کیا کہ جائز ہے خطا اور نسیان ثقہ پر جائز ہے جائز ہے جی چونکہ یہ جواز ہے اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً یہ حدیث صحیح ہے یہ ہے کہ جو صحت کی شرطیں بیان کی ہیں وہ اس میں پوری ہیں سمجھ کو نہیں ہے اس گل دی آواز صرف بھائی سمجھ کو نہیں ہے جی میں جو عرض کر رہا ہوں سمجھ کو نہیں آئی کہ حدیث صحیح ہے شرطاں پوریاں نے اتنے یہ کہنا اللہ کی قسم یہ حدیث بالکل سچ ہے یہ میں آخر میں یہ جملہ ٹھیک ہے مولوی جی اللہ کی قسم اے پٹنا تھوڑی جان نو اے رو رہے ہیں کہ جی تمہیں سمجھ کو نہیں آئی جی یہ مکتوب نہیں ہے کہ اس میں جو فقہاء نے شرطیں بیان کی ہیں وہ پوری ہیں باقی بھی نفس الامر میں واقعتاً یہ سرکار کا ہی فرمان ہے دوسری کوئی بالکل ذرا بھی شبہ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے لے جواز الخطا و نسیان لسے کر وہ کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں مولی بیس میں یار کھپ رہا کی بیماری جے وے مولوی جی کو سمجھ آئی جے یہ گل نہیں ٹھیک کیڑی کہ یقیناً یہ حدیث یقیناً یہ سرکار کا فرمان ہے یہ گل سیابی کہہ سکتا ہے یہ گل جنہیں سونے کو خود سنی ہے جی پچھلے بندے نہیں کہہ سکتے یقیناً یہ ہے کہ بھی جڑیاں شرطاں نے صحت دیاں او تا میں کہ بڑا اوکھا ہے سمجھنا تھوڑے دماغ جانا کو نہیں جی اور تیرے کو کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں یہ وے کہ بھی خبر واحد زن دا فائدہ دیندی ہے جی ساریاں شرطاں موجود نے پھر بھی لے جواز دوسری جانب موجود ہے ایک بھی 100 وچوں ایک درجہ بھی کم ہوئے تے زن ہے 100% ہوئے تے جزم میں جی مراد ان کے قول کے ساتھ ھذا حدیث صحیح یہ ہے کہ شروط 5 سابقہ تحقیق متحقق ہیں اس میں نہ یہ کہ یہ حدیث یقین کیا گیا ہے اس کی صحت کے ساتھ نفس الامر میں کیوں یہ گل کیوں نہیں باوجہ جائز ہونے خطا اور نسیان کے سیکا پر جی تسی او
قسم چاہو کیا ہر روز سبقاں دے وچ طبیعت اکو جی اشاش بشاش ہوندی کہ فرق ہوندا ہے؟ فرق ہوندا ہے؟ یہ انبیاء تے انبیاء باقی تے تھلے جس لے کو شاگرد استاداں کو حدیث پڑھ دے تا بھی جڈا بھی سیکا ہے روزانہ طبیعت اکو جی نہیں. فرض کرو اج اندر گھر فوتگی ہوئی ہے پڑھن گیا ہے دماغ اودے بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. فرض کرو بچے نے انہوں دے معاملات نے روزی دا معاملہ اوکھا ہو گیا تو وہ ہے سیکا حدیث پڑھن رہا بڑا مضبوط بندہ ہے لیکن خیال اتنے چیزاں آ سکتی ہیں کہ نہیں بیماریوں انہوں نے سمجھو نہ ساریاں چیزاں جی جی میں تسی بھی تو انسان ہو نا بھی ہر روز طبیعت اکو جی نہیں ہوتی جی. ہفتے نو طبیعت اور ہوندی ہے تیری جمعرات نو اور ہوندی ہے وچ سوموار نو اور ہوندی ہے جی. ہاں جی کہ شروع 15 سال کا تحقیق متحقق ہیں اس حدیث میں نہ یہ کہ یہ حدیث یقین کیا گیا ہے اس کی صحت کے ساتھ نفس العمل موجہ جائز ہونے خطا اور نسیان کے ثقافت اگے بل ایک قول اے الف تے بعد دو جی اے تسی صحیح ہن دوجی دا کی مطلب ہے انه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها وبعضها. صبر. محدثین جو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں غیر صحیح یہ تو پنجابی چ ہوندا ہے بھی صحیح نہیں کہ بھی غلط ہے اے صبر جیڑی صحیح نہیں نا جیڑی صحیح لے ذاتی نہیں وہ صحیح لے غیری ہو سکتی ہے حسن لے ذاتی ہو سکتی ہے حسن لے غیری ہو سکتی ہے جی. یہ ہوں ایک جٹکی بولی کہ حدیث صحیح نہیں لہذا بھی غلط ہے جی. یہ جٹکی بولی ہے ورنہ اتنے جڑی بزرگاں دی بولی ہے نا اندے وچ صحت دی نفی نال حسن دی نفی نہیں ہوندی بھلا ہوئے. یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے. اگلا بندہ چپ کر کے بیٹھ گیا جی. مراد ان کے قول حاذا حدیثوں جی گل دسی ہے ویسے بکری دسی ہے وہ آگے آ جائے گی حدیث غیر صحیح کا مطلب یہ ہے کہ نئی متحقق اس حدیث میں صحت کے شروط خمسہ سابقہ یہ شرطاں نہیں پوریاں یا کوئی بھی نہیں تو یا بعض نہیں. اس میں صحیح لذات ہی کی جو شرطیں ہیں نا وہ پوری نہیں ہیں. وہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث کہ اس میں جو صحت کی شرطیں ہیں نا وہ متحقق نہیں ہیں. وہ کیا کوگو اور مراد محدثین کے قول کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے یہ ہے کہ اس میں صحت کی 5 سابقہ شرطیں نہیں پائے گی یا ساری نہیں متحقق یعنی وہ نہیں متحقق یا ساری یا یہ تھی انہوں منطقی اتھل لین دی لوڑ نہیں کہ ایک نہیں پائے گی 5 صورتیں یہ بن گئی دو نہیں پائے گی اتنی بن گئی 3 نہیں پائیں گی اتنی بن گئی پھر ساری نہیں پائے گی اتنی بن گئی. یہ تھے قسمہ کو نہیں ہے گیا سنیں اتیان اگے بس نہ یہ کہ بے نفس الامر میں یقیناً یہ جھوٹ ہے یہ بات نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یعنی نفس الامر میں یہ یقیناً یہ جھوٹ ہے یہ بات کیوں کثیر الخطا بندہ ہوئے گل صحیح کر جاوے جائز ہے کہ کوئی نہیں یو بیماری جڑا بالکل کوڑا تے کوڑیاں دا سردار انہیں میں جس لئے آیت الکرسی دسی تے سوڑا کی فرمایا سی کہ ہے کوڑا لیکن اے گل سچی کر گئے کہ کوئی نہیں بھیا کہ سچ تشدار میں بول دیتا جی کہ کوئی نہیں بولے یہ کچھ حدیث پاکے جو پڑھی جائے ساجی کو نہیں پڑھی سی حدیث ہے جی میں جمعہ تے سنائی جی جڑا درسی دی سی نا جمعہ تے جی اندر جی میں سنائی ہے بزرگوں جی
اچھا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل جھوٹھی ہے، جائز ہے کہ جو کثیر الخطا ہے اور جس راوی وچ صحت دیاں شرطاں کوئی نہیں، سیکا نہیں، جائز ہے کہ وہ گل کر دے وے۔ وہ یار جنہیں تسی بیٹھے ہو وہ محدثین دی شرطاں دے مطابق تسی ککھ بھی نہیں ہاں جی، ککھ بھی نہیں ہے، لیکن ساری گلاں جھوٹ بول دے ہیں۔ مطلب تو کئی بار کیا کہ دسلیو اپنے آپ تے بھی تو قیاس کیتا کہ یار میں بھی ایک انسان ہوں، عاقل بالغ ہوں، میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں کیسا ہوں تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ جی سمجھے ہی کہ کوئی نہیں، لہذا جس کو محدثین نے کہا ہے نا یہ صحیح نہیں، انہوں سمجھنا یقیناً جھوٹ ہے، یہ گل غلط ہے۔ جی میں صحیح نو سمجھنا کہ یقیناً یہ سچ ہے، یہ دونوں گلیں غلط نہیں۔ مراد محدثین کے قول کے ساتھ ھذا حدیث غیر صحیح یہ ہے کہ نئی متحقق اس میں صحت کے شروط خمسہ سابقہ سارے یا بعض، نہ یہ کہ یہ حدیث جھوٹ ہے نفس الامر میں باوجہ جائز ہونے اصابت اس کے جو کثیر الخطا ہو۔ جی اور مراد محدثین انظر تدریب الراوی دے وچ گل کیتی جڑے سن نقل کر رہے ہیں، کیونکہ نہ کہ کتاباں جو نقل کرنا ہے سارا کو جو جی یہ کہ نہیں متحقق اس میں صحت کی شروط خمسہ سابقہ یا ساری یا بعض، نہ یہ کہ یہ خبر جھوٹی ہے نفس الامر میں بوجہ جائز ہونے اصابت اس شخص کے جو کثیر الخطا ہے۔ او ویکھو حاشیت گل نویں آندے نے کو اور بھی اصطلاح میں ذرا سمجھو۔ بہرحال وہ حدیث یا وہ جملہ جو پایا گیا ان کے قول میں کہ اصح شیء فی ھذا الباب قضا، اس مسئلے وچ اصح حدیث عیب ہے، ان دا کی مطلب ہوندا ہے بھی اصح شیء فی یا احسن شیء اس باب وچ فلانے مسئلے وچ، اور کثرت کرتے ہیں اس کی، یہ کثیر ہے، یہ قسم جامع ترمذی میں، اور امام بخاری کی جو تاریخ ہے اس میں بھی یہ بات کثیر ہے۔ علامہ نووی نے اذکار میں فرمایا ہے، اور تدریب الراوی دے مصنف کہ اذکار میں فرمایا ہے کہ نہیں لازمات اس عبارت سے اس حدیث کی صحت، کیونکہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصح ہے ان حدیثوں کا جو آئی ہیں اس باب میں، انہاں وچوں ایک کبھی ہے جہڑیاں اس باب وچ موجود نے نا، انہاں وچوں اگرچہ اپنے مقام پر وہ مراد ان کی یہ ہوتی کہ اس کا ارجا ہے یا اس کا اقل ہے، ان میں سے یہ ان سے راجع ہے یا ضعف کے اعتبار سے، یہ مطلب ہوتا ہے جی۔ وہ اپنے مقام تے صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس جملے کو سمجھنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ نہیں گل ہے، یہ بھی اس باب جنیاں حدیثاں نے انہاں وچوں اے راجے بھی، انہاں وچوں اے راجے بھی جی، اے تبلیغ ہوئی ہے جی۔ منہج النقد فی علوم الحدیث صفحہ نمبر 249 جی۔ ایک مسئلہ بڑا اہم دھیان کرے جے وہ جی، ذوقی تے تحقیقی کی، پہلے تحقیقی پھر ذوقی، پہلے پھر ذوقی دھیان کرے جے۔ کیا جزم کیا گیا ہے کسی سند میں کہ وہ مطلقاً باقی سب سندوں سے اصح ہے؟ یہ عنوان ہے۔ کیا جزم کیا گیا ہے کسی سند میں کہ وہ اصح الاسانید ہے؟ مطلقاً المختار مختار یہ ہے کہ کسی بھی سند میں یہ جزم نہیں ہے کہ مطلقاً ساری سندوں سے یہ صح ہے، مطلقاً کیا کہ جی
سوال یہ ہے کہ نہیں جزم کیا گیا کسی بھی سند میں کہ یہ اصح الاسانید ہے مطلقاً؟ بالکل سب تو صاحب وجہ ان تفاوت مراتب الصحت مبنی علی تمکن الاسناد من شروط الصحت. صبر، اس لیے کہ صحت کے مراتب کا تفاوت، صحت کے مراتب کا تفاوت یہ مبنی ہے اسناد کے قدرت پانے پر صحت کے شروط سے، کہ ان دے وچ صحت دیاں شرطاں ساریاں پوریاں ہون. کیا کہ دلیل کہ بھئی یہ جزم نہیں کر سکتے کہ یہ سند مطلقاً اصح الاسانید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت کے مراتب کا تفاوت یہ مبنی ہے سند کے قدرت پانے پر کس سے؟ شروط کی صحت کے شروط سے تیوا وینظر تحقق اعلی الدرجات کی جميع شروط الصحت. بس، اور یہ اور نادر ہے پایا جانا اعلی درجات صحت کے جمیع شروط میں محدث بھی راوی جو ہیں وہ بالکل اس اعلیٰ درجے پر ہو کہ اس کے برابر اور کوئی نہ ہو. یہ بات نادر ہے، یہ بات یہ بات اس واسطے کہ کوئی سارے دے تعارف آ رہے جنہیں تعارف کران گے نا سمجھا گو یہ سب تو کہ اے گل نادر ہے کیڑی کہ بھئی یہ جو راوی ہیں یہ صحت کے جو شروط ہیں ان میں جس درجے پر یہ فائز ہیں باقی ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں ہے، یہ بات نادر ہے. نہیں سمجھا؟ یہ بات نادر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے برابر اور کوئی نبی نہیں درجے وچ. یہ نس نال ثابت ہے، یہ کوئی ذوقی گل نہیں ہے. باقی جڑا ہے نا حافظ جڑے شرطاں پیچھے پڑھیاں جی بھئی یہ تو اللہ دے پاس ایک نعمتاں نے نا، حافظہ کبھی ہے اور وہ اس طرح دا ہے اس طرح دا ہے. ان دے وچ کسے دے بارے وچ فیصلہ کرنا کہ اے ساریاں تو اعلیٰ درجے وچ مولوی جی یہ فیصلہ ود تو ود ذوقی ہو سکتا ہے جی کہ تسی میرے نال رہے ہو تو تسا کہہ دیتا کہ میں نے استاد محترم کو جتنا حافظے والا دیکھا کوئی اور بندہ نہیں ہے، حالانکہ تسی سارے پاکستان دے بندے چیک کر لینے گوگو. یہ سارے ذوقی فیصلے ہوندے نے باجی وہ کیڑے کہ بھئی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یار بھی ہے بندہ چنگا ہے جی. اس گل سمجھو یہ سارے ذوقی فیصلے ہوندے نے جی. میں زور لا رہا سمجھانے چ لیکن مجال ہے کوئی تہاڈی بھی کوئی دماغ وچ گل جاندی ہوے کہ سمجھنے دی کوشش کرو جی. لہٰذا یہ آخنا کہ یہ جو راوی ہیں یہ جو صحت کی جو شرطیں ہیں پیچھے پڑھیاں جی ان میں یہ اس درجے پر ہے کہ اس کے برابر اور کوئی نہیں ہے جی. یہ گل نادر ہے. یہ گل وہ وجہ ہے نا بیماری وہ بخار تو تھرمامیٹر نال مولوی جی چیک ہو سکتا کنے درجے دا ہے. یہو جہاں تھرمامیٹر تو کوئی بھی راوی نال لا کے ویکھیے کہ یہ بالکل 105 درجے دا ہے، باقی جنوں بھی لایا کوئی 4.5 نکلیا کوئی 3.5 نکلیا 5 والا کوئی بھی نہیں نکلیا. تا ہی ہے نا ان کوئی تھرمامیٹر ہے وے جی. اللہ تعالیٰ کسی کو ڈردا ہے یا پابند ہے؟ اللہ قادر ہے. ایک بندے دا آج حافظہ کمزور ہے کل وہ تیز ہو جائے، ایک دا تیز ہے کل مٹھا کر دے. وہ کوئی گل کھانے چ پئی ہو لہٰذا پھل پھر ترجمہ کر دیں. بس لہٰذا اولا یہ ہے کہ رک جائے بندہ حکم کرنے سے کسی سند کے لیے کہ یہ کیا ہے مطلقاً بس ساریاں سنداں وچوں اے سند سب تو صاف ہے، اس کو اولا ہے کہ کی کرے رک جائے. کیا آخیا جی؟ اولا یہ ہے کہ رکا جائے حکم کرنے سے کسی بھی سند کے لیے بائیں طور پہ یہ مطلقاً اصح الاسانید ہے. ومع ذالک فقط نقل عن بعض الائمة القول فی اصح الاسانید. اس کے باوجود تحقیق نقل کیا گیا ہے بعض ائمہ سے قول اصح الاسانید میں. بے فلاں بزرگ نے کہا کہ میرے نزدیک صح الاسانید یہ ہے، فلاں بزرگ نے کہا میرے نزدیک یہ ہے.
کیا کہ جس کے باوجود اور باوجود اس کے پر تحقیق نقل کیا گیا ہے بعض ائمہ سے قول اصح الاسانید میں بظاہر ظاہر ان کل امام رجح ما قوی عنده. بس جزمی بات یہ ہے کہ ہر امام نے پچھلیاں بابیاں ترجیح دی ہے اس کو جو قوی ہوا اس کے نزدیک. خلاصہ یہ ہے کہ جو ان کے نزدیک قوی ہے کہا کہ یہ اصح الاسانید ہے. یہ جڑا انہیں گل آکی کلے بندے بے اصح الاسانید ہے یہ انہوں نے کلیاں دا فیصلہ ہے نا. انہیں انج تو نہیں کہ بھی یہ فیصلہ بھی ساری امت نافذ ہو جائے یہ تو نہیں نا. کیا مسئلے دی گل نہیں ہے سند دی گل کر رہے ہیں بھی انہوں نے آکھا کہ میرے نزدیک ہے تو لہذا بھی قیامت تک ان سارے تو فرض ہو گئے بھی جڑے نا بابے آنکھیں سارے مان لو. یہ تو نہیں نا جی. اگے فمن بس پس ان اقوال سے کو شروع ہی کلا کلا دن منع کر لا. کیا جزم کیا گیا ہے کسی سند میں کہ وہ صح الاسانید ہے مطلقاً. مولا عاشق میں کوئی عرض کر رہے کو پتہ لگا کہ میں بیٹا بھی چڑے کہ میں پھنی دینے جی. اچھا چلو ٹھیک ہے. مختار یہ ہے کہ نہ جزم کیا جائے کسی سند میں یعنی سند کے بارے میں کہ وہ اصح الاسانید ہے اور مطلقاً بسارا کرو اس لیے کہ صحت کے مراتب کا تفاوت بھی اے سب تو اونچا درجے دی صحت مبنی ہے اسناد کے قدرت پانے پر شروط صحت سے اور نادر ہے پایا جانا اعلیٰ درجات کا صحت کے جمی شروط میں کہ جمی شروط جڑے 5 شرطاں نے انہاں وچوں سارے راوی باقی سارے راویاں تو فائق ہون یہ گل کہ نادر ہے جی. اللہ اکبر. پس اولا امساک ہے حکم کرنے سے کسی اسناد کے لیے بیں طور کہ وہ اصح الاسانید ہے مطلقاً اور باوجود اس بات کے پس تحقیق نقل کیا گیا ہے بعض ائمہ سے قول اصح الاسانید میں. اور جزمی بات یہ ہے کہ ہر امام نے ترجیح دی ہے ما قاوی یا عندہ کو وہ جو قوی ہے اس کے نزدیک. جی کیا جزم کیا گیا ہے کسی سند میں یہ کہ وہ اصح الاسانید ہے مطلقاً. شابہ جی. یہ ہے کہ نہ جزم کیا جائے کسی سند میں کہ وہ اصح الاسانید ہے مطلقاً. یہ کہ صحت کے مراتب کا تفاوت مبنی ہے سند کے تمکن پر صحت کی شروع سے اور ناظر ہے تحقق اعلیٰ درجات کا صحت کی جمی شروع میں. بس اولا رکنا ہے حکم کرنے سے کسی سند کے لیے بیں طور کہ وہ اصح الاسانید ہے مطلقاً اور باوجود اس کے پس تحقیق نقل کیا گیا ہے بعض ائمہ سے قول اصح الاسانید میں. اور ظاہر یہ ہے کہ ہر امام نے ترجیح دی ہے ما قوی عندہ کو. جی ومن تلك الاقوال ان اصحها الزهري عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه. بس ان اقوال سے یہ ہے کہ اصح الاسانید امام زہری روایت کریں سالم سے سالم روایت کریں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے وہ صاحب یہ بھی اصح الاسانید ہے. ہن گل تابعین تو شروع ہونی پچھاں جی تھلے نہیں ایتھے کیونکہ دسیا محدثین جڑے نے وہ من لے گئے نے ایتھے گل تابی تبا تابی اتنے چھاننا سخت ہے جی. سنیا جی ہاں جی. پس ان اقوال سے یہ ہے کہ اصح الاسانید زہری عن سالم عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی روبیہ
روایت کیا گیا ہے یہ قول اسحاق بن راہوے اور امام احمد بن حنبل سے، انہاں دوواں آکھیا کہ ساڈے نزدیک صح الاسانید ہے جی۔ یہ تو ان کو اور تحقیق نہیں، صرف نہ دسنے نے، روانی روبے یا روایت کیا گیا یہ قول کیڑا بے صح الاسانید اے وے اسحاق بن راہوے سے اور امام احمد بن حنبل سے جی۔ روایت کیا گیا ہے یہ قول اسحاق بن راہوے سے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ شابہ شابہ کی پڑھنا پھر پڑھ دیں آشیہ سارا دا تعارف انا عبیدہ بن انا علی بن عبیدہ تا یار انا عبیدہ تا انا علی بن رضی اللہ تعالی عنہ سب ہاں روبیہ ذالک ذالک ان ابن المدینی کی والفضل فلا سے او پیچھے نال جوڑنا فمن تلک الاقوال انا صححا، پس ان اقوال سے یہ ہے کہ اصح الاسانید ابن سیرین عن عبیدہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کی گئی کیا گیا یہ قول ابن المدینی سے اور فلاس سے، انہاں کہ ساڈے نزدیک آ جڑی سند نے کی ہے ابن سیرین کس سے روایت کریں؟ وہ حضرت مولا علی سے جی۔ چلو جی، اور ان اقوال سے یہ ہے کہ صح الاسانید ابن سیرین عن عبیدہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت کیا گیا یہ قول ابن المدینی اور فلاس رحمہم اللہ سے جی۔ بس ان اقوال سے یہ ہے کہ صح الاسانید ابن سیرین عن عبیدہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کیا گیا ہے یہ قول ابن مدینی اور فلاس سے۔ کتنے قول ہو گئے؟ تیسرا الاعمش او اب جد حفظ، الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی تیسرا قول یہ ہے کہ روبیہ ذالک، ذالک عن ابن معین، تیسرا قول یہ ہے کہ اصح الاسانید آمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ ابن، روایت کیا گیا یہ قول ابن معین سے جی، یحییٰ بن معین سے جی، سمجھا گئی ہوں؟ چلو جی، اصح الاسانید آمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ نسد اصح الاسانید یہ ہے رضی اللہ عنہ۔ کتنے قول ہو گئے؟ روایت کیا گیا یہ یحییٰ بن معین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش شاباش شاباش۔ روایت کیا گیا ہے یہ قول یحییٰ بن معین سے اگے الزہری عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، روی ذالک عن ابی بکر بن ابی شیبہ۔ اصح الاسانید زہری روایت کریں امام زین العابدین سے، آپ روایت کریں امام حسین پاک سے، امام حسین پاک روایت کریں حضرت علی سے، روایت کیا گیا یہ قول حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ سے۔ کتنے ہو گئے؟ اصح الاسانید زہری عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، روایت کیا گیا یہ قول ابو بکر بن ابی شیبہ سے جی۔ اصح الاسانید زہری عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا گیا ہے یہ قول جناب ابو بکر بن ابی شیبہ سے۔ اگے مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، روی ذالک عن البخاری۔ اصح الاسانید امام مالک روایت کریں نافع سے، وہ جناب عبداللہ بن عمر سے، یہ اصح الاسانید ہے، روایت کیا گیا یہ قول امام بخاری سے۔ کن سے؟ چلو جی، اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، روایت کیا گیا یہ قول امام بخاری سے۔ کتنے قول ہو گئے؟ 5 قول ہو گئے جی۔ وہ جڑی ایک دوجی گل ہے نا سلسلہ تو ذہب، وہ وکری چیز ہے،
کہ جن دے وچ اے سارے خاص ہستیاں نے جی بھئی امام جعفر صادق امام باقر سے، امام باقر امام زین العابدین سے، آپ امام حسین پاک سے، اس سند نہ سلسلہ تو ذاب اور چیز ہے. اے لفظ چلتا کی اصح الاسانید، ان دے وچ پانچ قول جی کی ہو سکتا اور بھی کوئی ہوئے جی. سمجھ آ گئی؟ ہوں وہ تھوڑا جہا جلدی نال جی میں پڑھتا پہ تو پھر غور رکھا جی بھی کہڑے کہڑے بندے کا تعارف ہو رہا ہے. پہلا کہڑا بندہ ہے؟ احد الفقہاء سبع، جڑے او مدینہ شریف دے فقہاء سبع سن بھی 7 فقہا مدینہ شریف وچ، انہاں وچوں آپ ایک نے جی. سنے ہی سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عمر دے پوتے جناب عبداللہ دے بیٹے رضی اللہ عنہ. کرشی، او قریشی دی بجائے کرشی یا حذف کر کے او فصول اکبری پڑھی سی. ابو عمر یا ابو عبداللہ مدنی، ثابتاً عابداً فاضلاً کان یشبہ بے ابیہ. اب کون؟ اپنے والد کے مشابہ تھے فی الہدا و سمت، مطلب ہے بھی انجے اور سنتاں دے مطابق تابع سن جی، شریعت دے بالکل تابع جی. سبحان اللہ. ٹھنڈ پہ گئی ابا جی نو، اللہ تعالیٰ کو جا پتر دیتا ہے جی. ٹھنڈ پیندی اللہ دی قسم، پتر جڑا نا ٹھیک نکل آئے تو ٹھنڈ پہ جاندی ہے جی. اچھا جی اگے کون نے دوجے؟ اچھا تے سمت ان ابی ہے جی. وہ ابی کون نے؟ ہوا امام قدوہ شیخ الاسلام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب، تے خطاب بیٹے ہیں نفیل کے. سنیں ہی اے 4 پشتوں ہو گئیاں. العدوی مکی ثم المدنی، تے کیونکہ پہلو عبداللہ بن عمر پہلے مکہ شریف ہے جننا. وولدہ 2 یا 3 من البعثت، سونا دے اعلان نبوت دے دوسرے یا تیسرے سال پیدا ہوئے جی. سنیں ہی تے اعلان نبوت دا کل زمانہ کنا 23 سال، وہ فطرت والے بھی نال ملا دئیے. تو اگر تیسرے سال پیدا ہوئے تو سونے دے وصال دے وقت کنی عمر ہوئی؟ بالکل جوان. سمجھ آئی ہے؟ تو وہ فے یا 73 ہجری وچ جی کنی عمر ہوئی؟ وہ 70 سال ہجری چلتی پئی ہے نا. وہ 3 ہجری وچ پیدا ہون تے 73 چ فوت تے کنے سال ہے؟ 3 کٹو پیچھے کنے بچے ہیں؟ ہاں بعثت، او ہو ٹھیک ہے بعثت تو ہاں. وہ پھر ہجری 73 وچ نے نا جی. وہ پہلے بھی سال وچ پانے نے 73 وچ کنے 10 سال جی. تو کنے ہو گئے 83 سال جی. وکیلا بھئی 73 بعض آکھا 74 تے روے یا لہو روایت کی آپ کے لیے اصحاب صحاح ستہ نے، یہ آپ دی حدیثاں ساری کتاباں موجود نے. والا ہو آندھنے آپ دا جڑا ہے نا بھئی پورا تفصیل پڑھنی ہوئے نا تیری طبقات ابن سعد ہے نا، ان دے وچ 142 صفحے تو لے کے 177 صفحے تک سارا ذکر آپ دے جی. سنے ہی وہ جلد نمبر جڑے نا بیان دے بھی اینیاں ورکیاں میں تعارف لکھے ہیں جی. جڑے چھاپے دی وہ گل کر رہے مختلف چھاپے نے اس دے طبقات ابن سعد دے. دوجے بندے کون؟ 2 ہو گئے، تیسرے کون نہیں؟ بول تو عبداللہ بولدا پہ تے ان دی واری ہے جی. اے شاباش جی. امام حافظ مجتہد شیخ المحدثین اسحاق بن ابراہیم بن مخلد حنظلی ابو محمد بن راہوے مروزی، یہ حمزہ کرین احمد بن حنبل جی. کیونکہ اس اصح الاسانید وچ نہیں انہاں دا قول نقل کیتا ہے، یہ تو بعد والے ہونے نے نا، یہ اس زمانے سے نہیں ہونے بعد والے نے نا. تاں کہ کرین نے ساتھی نے کنہ دے تے 200 کی انہاں دا بول جا. اگر ٹور پو کسی نے تقریر کرنی ہے تو پھر مجمع نے یہ نہیں کہنا کہ حضرات خطیب ایک ہی ہیں لیکن 10 گھنٹوں میں تم ان کی 1 گھنٹے کی تقریر سن سکو گے، یہ تو نہیں آخنا کوئی بولا بھی نال جی. اگے کہڑے بندے نہیں اور سنیا جی. امام حافظ شیخ الاسلام ائمہ 4 میں سے ایک، اصل نائی احمد بن محمد بن حنبل، یہ دادے وال نسبت ہے جی. کی ہے
سمجھو ایک عام سوال ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے والد کون ہیں؟ تو حنبل نے اور کہڑے نا، احمد بن حنبل نہیں ہے کہ جی سنتا پہ یہ ذرا یاد رکھیا جی آپ دے والد نہ کی ہے یہ نسبت دادے والے جی احمد بن محمد بن حنبل ابو عبداللہ کنیت وہی بیٹے نے جڑے آپ کو مسند امام احمد بن حنبل دے پہلے راوی نہیں، وہ بیٹے نے آپ دے عبداللہ جڑے نے جی شیبانی وائلی اصلہ مرو سے ہیں بودوں دے. آپ کے والد جو تھے وہ سرخس کے والی بنے تھے. آپ پیدا ہوئے نہیں بغداد وچ تے اوتھی بڑے ہوئے فناشا علی طلب العلم، یعنی آپ بڑے ہوئے طلب علم میں جی، اور سفر کیا آپ نے علم کے راستے میں اسفارن کبیراتن کوفہ بصرہ مکہ مدینہ یمن شام ثغور مغرب جزائر عراقین عراقین نہیں وہ جی میں مشرقی پاکستان تو مغربی پاکستان عراق دے بھی دو حصے سن جی، اور فارس اور خراسان جبال اطراف 100 تے فوت ہوئے 41 جی. آپ کے مؤلفات سے مسند ہے مسند امام احمد بن حنبل اور ناسخ منسوخ آپ کی کتاب ہے، اور آپ نے کتاب لکھی تھی رد علی الزنادقہ، ان میں کہ دعویٰ کیا تھا اس میں انہوں نے من متشابہ القرآن کا قرآن دے بارے چ. تیسرے بندے اگلے بندے کون نہیں یہ ان پہلے سند والے بندے تین ابن سیرین یہ ان پہلے دور دے جنہ دی روایت جنہ دا قول وہ پچھلے دور دے ہونے نہیں. امام حافظ سیکا محمد بن سیرین انصاری ابو بکر بن ابی امرہ بصری کانا لا یروی روایت بالمعنی، یہ روایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے، کہتے ہیں منو ان لفظ نقل کرو جی. فوت ہوئے نے کدوں کون ابن سیرین، سیرین انہوں دی والدہ دا نام ہے اتنے نہیں لکھا دوسری جگہ تے جی. اگے کون نے امام حافظ کبیر عبیدہ بن عمر سلمانی بسکون اللام سلمانی، بعد نے کہا فتح سالمانی، مرادی ابو عمر کوفی تابی کبیر مخدرم ہوندہ بھی سونے دا زمانہ پایا تو اسلام آباد لے آندہ دسیس دنوں جی فقی سبت جناب شریح جڑے حضرت عمر دے زمانے تو قاضی سن کوفے دے. جناب شریح جب مشکل ہوتی ان پر کوئی شاید تو سوال کرتے تھے انہی سے. کن سے بھئی یار اس مسئلے ذرا دسو نے میری رہنمائی کرو کہ میں جی بڑی گل ہے یار. تو وہ فی یا 72 ہجری صحیح ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں 70 سانہ تصابین جی 72 آکھیا نے نا تے اصل یہ کہ 70 فوت ہوئے ہیں جی. اگے کون نے حضرت مولا علی مختصر جا تعارف امیر المومنین رابع الخلفاء راشدین احد العشرہ مبشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سہرہو علی بن ابی طالب جڑا شجرہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہاشمی کرشی ابو الحسن آپ دی کنیت تے شجعان تے ابطال میں سے آپ ایک ہیں جی بہادر. ومن اکابر الخطباء والعلماء بالقضاء، بھی فیصلے کرنے میں آپ خطباء علماء میں سے اکابر ہیں. وہ آج دے نہیں صحابہ پاک دی گل ہے وہ سونے فرمایا سی اقدام. اور اول الناس ہیں عذرو اسلام کے بعد خدیجہ تھا. کون؟ حضرت علی جی. اچھا ولیدہ بے مکہ تھا تے تربیت پائی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، یعنی سرکار کے زیر سایہ آپ بڑے ہوئے جی. اور نہیں جدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولم جو فارق ہو. تے شہید کیے گئے عبد الرحمن بن ملجم مرادی کے ہاتھ سے 40 ہجری وچ. کنی وچ 40 6 مہینے رہندے سن 30 سال پورے ہون وچ وہ امام حسن پاک پورے کیتے خلافت راشدہ پوری ہوگی جی. تے اے ویکھو نا اے جڑا بندہ ہے نا عبد الرحمن بن ملجم سونے فرمایا سے نا پہلی امتاں وچ بدبخت ترین بندہ جن نے جناب
صالح علیہ السلام دی اونٹی دیاں تے میری امت وچ بدبخت ترین بندہ جڑا حضرت علی نو شہید کرے گا تے تانوں میں ایسے ممبر تے بیٹھ کے پورا واقعہ سنایا سی کہ پتہ تھوڑے آن تو پہلوں اے جڑا ہے نا بندہ یہ جڑے انہیں آپ نو ماریا نا صبح نیزہ خنجر ماریا پھڑ لیا کیونکہ آپ اس لیے تہجد پڑھنے مسجد جا رہے سن تو انہوں پکڑ لیا پکڑ کے تے او حضرت مولا علی پاک نے او شربت پلان دا واقعہ سارا موجود روایتیں وچ آپ نے فرمایا جے میں گیا بچ اندر نال میں کراں گا جو کرنا ہے جے میں جاواں شہید ہو تے پھر ظاہر معاملہ تہاڈے سپرد پھر تسی جانا تہاڈا کم جانے یہ موجود ہے تاریخ تسی جانو او ہے وے کہ اصل میں جب واقعہ سنایا تھا کہ جو خشک جو ہوتی نا یزیدی بیماری انہوں نے بڑی تکلیف ہوتی وہ ایتھے سنایا سی پوری کتاب کھول کے سامنے جی تو وہ نا یہ اپنا انہوں نا جس مولا علی پاک شہید ہو گئے انہوں پھر جڑا نا ان دے عضو کٹنے شروع کیتے جی کی کٹنے شروع کیتے عضو کٹنے شروع کیتے اس آکھیا اتنے موجود ہے بچ اس آکھیا میری زبان نہ کٹیا جے میں اللہ کول اللہ دا ذکر کردیاں جانا چاہنا وا یہ او جڑے سونے فرمایا میری امت وچ او بندہ اجدا ہے موجود ہے کتاب وچ کہندا میری زبان کہ میں اللہ کول ذکر کردیاں جانا چاہنا وا جی ایویں او جڑے تم دسیا سی بھی اس جڑے او سارے خارجی او مارے سن جی تو فرمایا سی وہ بندہ لبو جندا ڈولا جڑا ہے نا عورت دے پستان تے رہیں جی تے او تھلو لبیا سی تے او اس وقت جڑے بندوں نے وہ یہ تو عصفور المسجد ہے یہ تو مسجد کی چڑی ہے جی مطلب ہے کہ بھی یہ چیزاں بڑیاں حیران کن نے کہ اس بھی آکھیا سی کہ میری زبان نہ کٹو میں وہ جلے میں سنایا نا واقعہ بندے ازاں کٹے تو بعد ایک بندہ کہتا اوہو مار دینا سی کٹن دا کی فائدہ جی تا میں دسے کہ بعد میں بڑی تکلیف ہوتی بھی اس کرتوت کیڑا کیتا ہے اور سونے اس نو بدبخترین فرمائے تو انہوں اس تے افسوس ہو رہا جی اچھا جی خیر اللہ اکبر اے بندہ ہے جی اگے چل بے اگے کون نہیں اے روایت جنہ کو روایت ہے وہ کون نے الشیخ امام حجت امیر المومنین فی الحدیث ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جعفر سعدی بالولا دینی بھئی او نسبت ادھر ہوگی نا بصری اس ان کے لیے 200 مصنف ہیں بھئی 200 کتاباں دے مصنف نے جی اور حفاظ کے سردار ہیں ساڑھے کول تے بھئی حافظاں دے بھی بڑی مطلب پکی سی یہ تے مراد ہے او محدثین دی گل او حافظ الحدیث سادات الحفاظ فی معرفت الحدیث دی معرفت وچ تاں سے ان لوکاں دی او گلاں منیاں جاندے کہ ان کے اس حدیث میں یہ علت ہے جی قال البخاری امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھا تھا کسی ایک کے سامنے مگر علی بن مدینی کے سامنے میں نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا جی یہ گل ہے وہ استاد جی نا قبلہ ایک لطیفہ سنا دے سن فرما دے سن بھی وڈے حضرت صاحب گولڈا شریف والے نا کسی مولوی گل کرنی نا لطیفہ سنا دے سن حضرت صاحب جب باہم ٹونگنے ماں میں 4 دن مدرسے پڑھیا میں تیرا گل کرے نا جی یہ فرما دے ہوں سن اصل ایک گل ہوں کہ بھی یہ بندے انہیں امام بخاری کہنا میں نے کسی سے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا کوئی متکبر سن یہ نہیں مطلب ان دے وچ دوجی چیز ویکھو کہ آپ انہوں نے وڈا من رہے ہیں با اے گل بس یہ نہیں صرف ویکھنا جی دوجا پاسا نہیں ویکھنا جی جی اچھا جی تو یہ پیدا ہوئے تھے کدوں 100 تے فوت ہوئے نے من مؤلفات الاسامی والکنا بے راویاں دے نا تے کنیتا ہوتے نہ کتاب لکھی ہے جی انہاں ضبط بے اجری تر کو نہیں پئی علامہ دی یہ نہ بابیاں دی کتاباں وچوں ماخوذ ہے ورنہ بندہ ہندوستان دے عربیاں دے نا ذرا دس رہے بھی اندر لفظ ضبط ہے انہوں کی پتہ نہیں سمجھ آئی بھئی میں پاکستانی ہوں میں انگریزی بولی دے لفظاں دا ضبط دساں آخر میں نے کو کتاب لبنی ہے پچھو نہ دی تو انہوں ویکھ کے میں نشانی دے کرنی ہے جی یہ گل جی تو یہ جی اپنا 8 جلداں وچ ہے پتر
کیڑی الاسامی والکنا اور طبقات یہ 10 جلداں وچ قبائل العرب یہ بھی 10 جلداں وچ یہ ابن مدینی دی کتاباں نے جی بلے بلے بابے اگے کون نے فلاس حافظ امام مجود جن دی تجوید بہت اچھی ہوئے بھی یہ مطلب ہوندے اصل انہاں وچ اینو کاری آندے سن اے لقب سی کیڑا مجود جی ناقد یعنی جرا نقد کے امام ہیں بے جنہ دی گل منی جاندی بے راویاں دے بارے چاہے گل آکھیے ناقد عمر بن علی بن باہر بن کنیز یہ نون اور زا کے ساتھ یہ کنیز اور سڑی فارسی والی نہیں بلونڈی یہ عربی دا لفظ ہے جی ابو حفص فلاس سیرفی باہلی بصری 249 یار اگے کون نے جلدی کر امام شیخ الاسلام شیخ المقرئین شیخ المحدثین اپنے زمانے چ سلیمان بن مہران اسدی کاہلی ابو محمد کوفی آمش سیکا تن وارئن لیکن بھی تدلیس کرتے تھے وولدہ 61 تو فوت ہو 134 47 یا 48 جی اگے کون نہیں چونکہ یہ تو پہلے بندے نے تھا اس دور دی گل ہے نا ابراہیم امام حافظ فقیہ العراق ابو عمران ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود نخی کوفی یہ فوت ہوئے نے کدوں ایشب ابراہیم نخی جڑے مشہور نے اگے کون نے فقیہ الکوفہ و عالمها و مقرئها امام حافظ مجود مجتہد کبیر علقمہ بن قیس بن عبداللہ نخی کوفی فوت ہوئے بغداد کدوں تے بعد نے آکھیا 70 جی اس زمانے یعنی 60 فوت ہون تے واقعہ کربلا تو 1 سال پہلے فوت ہو گئے یہ تابعی جڑے نے جی کون حضرت علقمہ عبداللہ بن مسعود الامام الحبر فقیہ الامہ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب حزلی ابو عبد الرحمن من السابقین الی الاسلام وکان خادم رسول اللہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب و سری آپ دے رازدان بھی نے جی جڑے راز سن آپ کو جی برفیق ہی فی حل ہی و ترحال ہی و غزوات حل جدو گھر رہنا اوتھے بھی ساتھی نے سفر دے بھی ساتھی نے تو غزوات دے بھی اے ویکھو آپ دی شان یدخلو علی النبی علیہ علی النبی کل وقت کہ آپ نو سونے اجازت دیتی جس وقت میرے کو آنا ہوئے آ جائے کرو جی بڑی گل نہیں مولوی جی چھوٹی گل ہے خدا دی قسم جی اللہ اکبر کل وقت وہ انہاں دی جنا تعارف وچ لکھیا ہے کہ نویں بندے جدوں آ کے مسلمان ہوندے سن تے آپ نو سونیاں دے گھر دا قریبی رشتہ دار سمجھدے سن بھی انہاں واسطے آنے جانے چ پابندی کوئی نہیں جس وقت آؤندے نے جس وقت جاندے نے جی ازواج دا تے پردہ ہے سی جدوں آ گیا لیکن بوا کھڑکا کے سونیاں کول تے او پھر سمجھدے سن بھی سونیاں دے اے رشتہ دار نے قریبی بے اس طرح بھی آپ نو جڑا نا سونے چھٹی دیتی سی جی تے با یمشی معاہو کی سونے دے نال ٹردے سن جی ناظارہ الیہ عمر یومن عمر نہیں عمرو حضرت اے نہیں بھی کدی ویکھے نہیں سی انجوں دیکھنے بھی ایک دن حضرت عمر نے دیکھا فرمایا اے ایسا برتن ہے جڑے علم نال پرے ہے جی علم نال پرے ہے جی حضرت عمر تسی تو من گئے ہو بعد والے نہیں پہ منتے جی بھی امام صاحب دی ساریاں روایتاں آپ کو انہیں تو بعد والے کرم والے کوٹی پا کے بیٹھے نے تسی تو من گئے ہو تے والی بنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوفہ کے بیت المال کے والی بنائے گئے تھے پھر آپ آگے مدینہ شریف جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پھر مدینہ شریف میں فوت ہوئے سن کدوں بھئی نحو 60 عامن جی 60 سالہ میں جی لہو جی ہاں آپ نے نا آپ دیاں 800 تے جڑیاں سانو ملیاں نے کتاباں موجود نے جڑیاں جے کتاباں نہیں چھپیاں انہاں جو کڈاں گے تو اور نکل آن گے جی
ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੋਂ? 60-32 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? ہیں یحییٰ بن معین، امام الجرح و تعدیل، حافظ جہبیزہ، القاب نے سارے، شیخ المحدثین ابو زکریہ یحییٰ بن معین میم تے زبر جے بن عون غطفانی۔ اب یہ غطفان کے ذات کردہ غلام ان کی اولاد سے ہیں۔ اتامہ سے غطفانی آکھیا مولا ہم، اور قوم کا مولا قوم سے ہوتا ہے۔ بغدادی تے فوت ہوئے نے کدوں؟ 33۔ اگے کون نے؟ امام زہری پیچھے آ گئے نے کہ کو نہیں آئے؟ وہ اس تو پیچھے آ گئے سن جی پیچھے گزر گیا جی۔ تے امام زین العابدین، امام شریف سید السید امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی، سیکا، ثبت، عابد، فقی، فاضل، مشہور۔ قال ابن عیینہ نے زہری فرماتے ہیں جو انہوں نے شاگرد نے کہ میں نے نہیں دیکھا کسی قریشی کو جو آپ سے افضل ہو۔ ماتا سنتا 93 ہجری میں آپ فوت ہوئے، وکیل غیر ذالک، امام زین العابدین۔ اور اللہ اکبر، الامام شریف کون؟ امام حسین پاک، الامام الشریف الکامل، مطلب لفظ نہیں لبدے بھی کہڑا لفظ لکھے انہوں نے شان ہے جی، سچی جڑی گل ہے جی۔ یعنی ات لوگوں دی قلم کو آواز آ رہی ہوندی ہے، سبت و نواسے، سبت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کی خوشبو من الدنیا و محبوب، سرکار کے محبوب ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی عدنانی، او سونا ذکر کیا عدنان تک جی۔ الشہید سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پاک۔ اور حدیث شریف میں ہے، اور دیکھو نا ایتھے لکھی حدیث پیچھے کسی دی شان وچ نہیں، مطلب یہ بھی ایک قلم جڑے نا رکدے بھی کچھ چیزاں نکل جاندیاں نے جی، کہ بھی حدیث پاک میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ 4 ہجری وچ پیدا ہوئے، سونے دے وصال دے وقت کنے 6 سال جی۔ تے واتو وفے یا 61 ہجری بالعراق جی، او کربلا۔ اگے کون نے جی؟ کیونکہ حضرت علی تعارف پیچھے آ گئے نا، وہ تو ابن ابی اے نے صاحب الکتاب کبار المصنف، او مصنف ابن ابی شیبہ تے والمسند بھی انہاں دی کتاب ہے، تفسیر بھی ہے، وہ پتہ نہیں کتے لبن گیا۔ الامام اصل دے کہ انہاں دی تفسیراں لبن نا، وہ جڑے بابے نے وہ تفسیراں لبن جی۔ اچھا جی، امام العلم سید الحفاظ عبداللہ بن محمد بن قاضی ابی شیبہ ابو بکر الابسی، الابسی مولاہم، سنا جی اے شعبہ سے جی۔ یہ نہیں کہ یہ آزاد ہوئے، باپ دادا کوئی بھی آزاد ہویا تو پھر نسبت اس کومل ہو جاندی ہے جی۔ اچھا، الکوفی من بیت علم وہو اجلہم ومن اقران احمد بن حنبل و ابن راہوے، سن میں، مولد میں، حفظ میں انہوں نے برابر نے جی۔ بولدہ 100 تے توفے یا اے مصنف عبدالرزاق نا مصنف ابن ابی شیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے کون نے یہ؟ نافع، امام مفتی ثبت عالم المدینہ نافع ابو عبداللہ المدنی، جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہے۔ کون؟ سالم بیٹے ہیں، نافع غلام ہیں، سکا ثبت فقی مشہور۔ فوت کدوں ہوئے؟ یا اس تو بعد جی۔ تے اگے کون نے؟ امام بخاری، امام حافظ حجت امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن بسم اللہ الرحمن الرحیم
بن مغیرہ بخاری ولد 100 توفیہ 256. آپ کے مؤلفات سے الجامع المسند الصحیح المختصر اور بخاری شریف اندے وچ کی ہے المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ المعروف بصحیح البخاری تے دوجی الادب المفرد اور التاریخ الکبیر وغیرہ. سنیں چل میں کیا